السلام علیکم کلاس 10 انگلش نیو بک یونٹ 8 پولوشن فری پاکستان ود گرینری آل اراؤنڈ. چیپٹر کا نیم اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ایسا پاکستان جہاں پر پولوشن نہ ہو، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو. اس چیپٹر میں ہم ٹوٹل جو ہے وہ پولوشن فری ماحول کیسے ہو سکتا ہے پاکستان کا یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے پیراگراف کی ٹرانسلیشن دیکھیں. A clean, green and pollution free Pakistan is not just a dream. Rather, it is a necessity for the survival and well-being of the people and the environment. ایک صاف ستھرا، سرسبز اور آلودگی سے پاک پاکستان محض ایک خواب نہیں ہے. یعنی کہ یہ ایک خواب نہیں ہے کہ پاکستان میں آلودگی ختم ہو جائے، بلکہ یہ عوام اور ماحول کی بقا اور فلاح و بہبود کے لیے ایک ناگزیر ضرورت ہے. یعنی کہ پاکستان کو اور آل اوور دی ورلڈ، ٹھیک ہے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت ساری جو ہے وہ انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، جیسے سیلاب ہے، ٹھیک ہے، قحط سالی ہے، آلودگی ہے. یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہیں؟ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ان ریسنٹ ایئرز pollution has become one of the most serious challenges facing our country. حالیہ برسوں میں، موجودہ سالوں میں آلودگی ہمارے ملک کو درپیش سنگین ترین چیلنجوں میں سے ایک بن چکی ہے. یعنی کہ پاکستان کو جو بہت بڑے چیلنجز ہیں ان میں سے ایک آلودگی بھی ہے. However, تاہم if we take the right steps, raise awareness and act collectively, we can move towards a Pakistan that is full of greenery and free from pollution. تاہم اگر ہم درست اقدامات کریں، شعور بیدار کریں اور اجتماعی طور پر عمل کریں تو ہم ایسے پاکستان کی جانب بڑھ سکتے ہیں جو سرسبزی سے مالا مال اور آلودگی سے پاک ہو. یعنی کہ اگر ہم سب جو ہیں وہ مل کر کام کریں، آلودگی کو ختم کر کے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، درخت ہی درخت لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کام بہت آسان ہے اسٹوڈنٹ. آپ پرومس کریں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ نے جو ہے اس چیپٹر کے مکمل ہونے تک ایک درخت لگانا ہے لازمی. جو پرومس کرتا ہے وہ کمنٹ میں لازمی بتا دے کہ انشاءاللہ آپ درخت لگائیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ باقی اسٹوڈنٹس کو بھی شوق پیدا ہو. ٹھیک ہے جی. Let us try to explore the causes of pollution, the importance of greenery, and the steps we can take to build a healthy and sustainable environment. آئیے آلودگی کی وجوہات، سرسبزی کی اہمیت اور ایک صحت مند اور پائیدار ماحول کی تعمیر کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیں. یعنی کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے جو ہیں وہ فائدے ہوتے ہیں گرینری کی وجہ سے، کون سی وجوہات ہیں جس وجہ سے ہمارا جو ماحول ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو یہ سارا ہم اس چیپٹر میں مکمل ڈیٹیل سے پڑھیں گے. کلیئر ہوا اسٹوڈنٹ؟ تو آج کے لیکچر میں ہم 3 پیراگرافز کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے. پہلا پیراگراف ہم نے مکمل کر لیا ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اگر آپ نے پہلے 7 چیپٹرز کی ٹرانسلیشن، ایکسرسائز کے کوسچن آنسرز، ایکسرسائز کے ایم سی کیوز اور آپ کی جو پہلی 2 سمریاں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، چیپٹر 2 اور چیپٹر 7، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو اس چینل کے اوپر ہر ایک چیپٹر کی الگ سے پلے لسٹ میں مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ پیراگراف دیکھیں. To begin with, it is important to understand what pollution actually is. سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آلودگی دراصل کیا ہے. یعنی کہ سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ آلودگی ہے کیا. Pollution refers to the presence of harmful substances in our environment. آلودگی سے مراد ماحول میں ایسے نقصان دہ مادوں کی موجودگی ہے جو ہوا، پانی اور زمین کو نقصان پہنچاتے ہیں. which damage the air, water and land. جو کہ ہمارے ایئر کو، ہوا کو، پانی کو اور زمین کو نقصان دہ پہنچاتے ہیں. For instance, مثال کے طور پر the smoke from vehicles and factories pollutes the air and makes it dangerous to breathe. مثال کے طور پر گاڑیوں اور کارخانوں سے نکلنے والا دھواں ہوا کو آلودہ کرتا ہے اور اسے سانس لینے کے لیے خطرناک بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. مور اوور پلاسٹک ویسٹ اینڈ کیمیکلز ڈمپڈ ان ریورز پولوٹ دا واٹر. مزید برآں دریاؤں میں پھینکا جانے والا پلاسٹک کا کچرا اور کیمیکل پانی کو آلودہ کرتے ہیں. یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ اگر گھروں میں کے سامنے سے کوئی صاف نہر پانی کی گزر رہی ہے تو فیکٹریوں کا سارا پانی کیمیکلز والا، گھروں کا جو کچرا ہوتا ہے وہ سارا اسی میں جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ان ایڈیشن دی کٹنگ آف ٹریز اینڈ ڈیفورسٹیشن انکریز لینڈ پولوشن اینڈ ریڈیوس گرینری. اس کے علاوہ درختوں کی کٹائی یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور جنگلات کا خاتمہ زمینی آلودگی میں اضافہ کرتے ہیں اور ہریالی کو کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے جیسے ڈیفورسٹیشن کی جا رہی ہے، درخت کو کاٹا جا رہا ہے، تو پولوشن بڑھتی جا رہی ہے. ایز اے ریزلٹ many people especially children and the elders suffer from diseases such as asthma, skin infections and even heart problems. نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ ساری چیزوں کا؟ نتیجے کے طور پر بہت سے لوگ، خاص طور پر جن میں بچے ہیں، بڑی عمر کے بزرگ ہیں، جن کو دمہ، جلد کے انفیکشن، دمہ کیا ہے؟ سانس کی بیماری ہے، جلد کے انفیکشن اور یہاں تک کہ دل کے امراض جیسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی کہ بچے اور بڑی عمر کے لوگوں کو پولوشن بہت بری طرح سے متاثر کرتی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تو یہ سیکنڈ پیراگراف بھی ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اب لاسٹ کا پیراگراف تھرڈ جو ہے آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے فردر مور it must be noted that Pakistan's rapid urbanization and industrial growth have also contributed to the rise in pollution. مزید برآں یہ بات قابل غور ہے کہ پاکستان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی شہری کاری اور صنعتی ترقی نے بھی آلودگی میں اضافے کا باعث بننے میں کردار ادا کیا ہے. یعنی کہ پاکستان میں شہروں کی آبادی بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آٹو موبائل گاڑیاں، بڑی گاڑیوں کا دھواں، اس کے علاوہ جو صنعت کاری ہے، انڈسٹریز ہیں، اس کا دھواں، اس کا جو ویسٹ ہے، یہ ساری کیا ہے؟ آلودگی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. While development is necessary, it must go hand in hand with environmental protection. اگرچہ ترقی ناگزیر ہے لیکن اسے ماحولیاتی تحفظ کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے. یعنی کہ ہمیں بے شک ترقی کرنی ہے انڈسٹریل زون میں، لیکن ہمیں اپنے انوائرمنٹ کا بھی خیال کرنا ہے. Unfortunately, many factories do not follow proper waste management rules. بدقسمتی سے بہت سی فیکٹریاں فضلے کو ٹھکانے لگانے کے مناسب اصولوں کی پابندی نہیں کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا اسٹوڈنٹ، بہت ساری انڈسٹریز میں سے دھواں جو ہے وہ ایسے نکل رہا ہوتا ہے بغیر چمنیوں کے، بغیر فلٹر کے. Not only does this pollute the surroundings, but it also causes long-term damage to soil and water bodies. اس سے نہ صرف ارد گرد کا ماحول آلودہ ہوتا ہے بلکہ مٹی اور آبی ذخائر کو بھی طویل مدتی نقصان پہنچتا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اس سے صرف ہماری مٹی جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی، ہر طرح سے متاثر ہوتا ہے. ایٹ دی سیم ٹائم دی انکریزنگ نمبر آف وہیکلز آن دا روڈز ایڈز مور ہارمفل گیسز ٹو دی ایٹماسفیئر. اسی کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد فضا میں مزید مضر گیسوں کا اخراج کا سبب بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہے، جیسے نائٹروجن کے آکسائڈ ہیں، سلفر کے آکسائڈز ہیں، یہ بھی نکلتے ہیں تو ہماری فضا کے اندر جو مختلف ڈینجرس گیسز ہیں جو ہمارے ایٹماسفیئر کو خراب کر رہی ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں. In view of these facts, it becomes clear that immediate action is required. ان حقائق کے پیش نظر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فوری اقدامات کی ضرورت ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں جلد از جلد ایکشن لینا چاہیے. جلد از جلد آپ کے لیے کیا ایکشن ہے اسٹوڈنٹ، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے ایک درخت لگانا ہے لازمی اس لیکچر کے بعد، اور آپ نے کمنٹ میں مجھے بتانا ہے کہ سر ہم نے ایک درخت لگا دیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ نے ایک درخت لگایا ہے، ایک صدقے کا ثواب آپ نے لے لیا ہے، تو لازمی آپ نے درخت لگانا ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ الحمدللہ سے ہم نے 3 پیراگرافز مکمل کر لیے ہیں یونٹ 8 کے. تو انشاءاللہ جو باقی چیپٹر ہے اس کی ٹرانسلیشن بھی اسی طرح سے کمپلیٹ کریں گے جیسے ہم نے پریویس چیپٹرز مکمل کیے ہیں. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں. چینل پر آپ فرسٹ ٹائم ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ.